مر جاؤں گی شوقن نہیں بنوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں کو خیر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ خیر کا راستہ، خیر کا راستہ کون سا؟ استخارہ کرنے کے بعد اللہ خیر دکھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا 2 3 4 شادیاں کر لو، لیکن ذرا خیال کرنا سب کا برابر رکھنا، تو صحابہ کرام اللہ کی قسم ہم سے لاکھوں گنا زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، اور اللہ رسول کی چاہت اور منشا کو پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدل کی شرط لگائی، اس لیے نہیں لگائی کہ سب بھاگ جائیں اور دوسری شادی سے توبہ کر لیں، اس لیے شرط نہیں لگائی، بلکہ اس لیے شرط لگائی کہ سب کے حقوق ادا کریں۔ تو حقوق کے ادا کرنے کی تاکید کے ساتھ اللہ نے دوسری شادی کی، تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت مرحمت فرمائی، اور صحابہ کرام نے حقوق کی ادائیگی کے جذبے کے ساتھ اور حقوق کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ انہوں نے اگلی شادیاں کی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں کافی حد تک بلکہ تقریباً کامیاب ہوئے ماشاءاللہ۔ تو اب تمام صحابہ کرام بھی اور صحابیات بھی استخارہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی طرح تمام صحابہ کرام کو استخارہ سکھاتے تھے، تو صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے تھے، صحابیات بھی استخارہ کرتی تھی۔ ایک سے زائد مزید شادی کی طلب ہوتی تو وہ استخارہ کرتے، خواتین بھی استخارہ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استخارے کے نتیجے میں ان کی شادی دوسری اور تیسری اور چوتھی جگہ بھی ہوئی، تو استخارے کی برکت سے اللہ نے ان کو گویا کہ القاء فرمایا چوتھی بیوی بن جاؤ، تیسری بیوی بن جاؤ۔ تو اسی طرح یہ خاتون نے میرے سے رابطہ کیا، بہت اللہ والی خاتون، جن کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کتنی بار زیارات ہوئیں، اور ہلکی پھلکی جھلکیاں نہیں، تفصیلی زیارات ہوئیں۔ اس خاتون کے یہ الفاظ تھے کہ مر سکتی ہوں شوقن نہیں بنوں گی، مر جاؤں گی شوقن نہیں بنوں گی، لیکن الحمدللہ ان کو مختلف رشتے دکھائے، اور ایک دوسری شادی والا رشتہ دکھایا، ان سے ڈائریکٹ بات چیت بھی کروائی، میچور تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی خاتون تھی، لڑکی ہے جی، تو ان سے میں نے بات چیت کروائی، تو الحمدللہ یعنی استخارے کے نفل بھی پڑھوائے، لڑکے سے بات چیت بھی کروائی، سعودی عرب سے لڑکا اور یہ ماشاءاللہ پنجاب کے بڑے شہر سے، تو وہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا، اور دونوں ماشاءاللہ سمجھدار، لڑکے کی دوسری شادی تھی، اس نے بھی سنجیدگی کے ساتھ پروقار طریقے سے، کوئی فالتو بات نہیں، بس آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے باتیں کی، اور الحمدللہ لڑکی کو سمجھ آ گئی، استخارے کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ چلیں، مشورے بھی چلتے رہے، تو الحمدللہ اس لڑکی کو سمجھ آئی، اس کو اچھی طرح اللہ نے جب دل مطمئن کر دیا استخارے کی دعاؤں کی برکت سے، وہ دوسری شادی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایسی آمادہ ہوئی، پھر اس لڑکی نے خود اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو، پھر اپنے بھائیوں کو مطمئن کیا، اور الحمدللہ خود میں نکاح پڑھانے کے لیے ان کے ہاں گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اسی رمضان میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ بھی کر کے آ گئی ماشاءاللہ، اور شوہر اتنا اچھا اور اتنا عظیم انسان ملا کہ اس نے اس لڑکی کو اپنی بوڑھی ماں، ضعیف ماں، کمزور ماں، جب شادی حال میں لے کر آئے اس کی ماں کو، تو وہ اس کو یعنی چلنے کے قابل نہیں تھی، اس کو اٹھا کر شادی حال میں دوسری بلڈنگ پہ، دوسری منزل پہ لے کے گئے، اسی حالت میں یعنی وہ شوہر نے ماشاءاللہ اس لڑکی کے شوہر نے اپنی، جس کی پہلی بیوی، اس کے والدین اپنے فوت ہو گئے تھے، پہلی بیوی کے والدین بھی فوت ہو گئے تھے، اس نے کہا یہ بھی میری ماں جیسی، تو مجھے ماں کی خدمت کی سعادت مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، تو جب لڑکی کی رخصتی ہوئی تو ماں سمیت لڑکی گئی، پھر لڑکی کو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے عمرہ کروایا، تو الحمدللہ عمرہ کروانے میں بھی یہ ماشاءاللہ یہ میاں بیوی ساتھ گئے، اور ساتھ ان کی ماں بھی گئی ماشاءاللہ، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بہت عظیم ترین انسان لوگ رہتے ہیں، لڑکی بھی عظیم ترین، اس کو شوہر بھی ملا ویسا ہی عظیم ترین، اور واقعی قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی کسی نے صحیح کہا کہ وہ مکھنچو قسم کے آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے کروڑوں گنا بہتر ہے کسی اچھے سمجھدار آدمی کی دوسری کیا تیسری چوتھی بیوی بن جائیں، یہ اکلوتی بیوی بن کے کسی بیوقوف انسان کی اکلوتی بیوی بن کے رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، یہ دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں اور بری باتیں بری لگتی ہیں۔ میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، کروڑ دفعہ بلکہ ارب خرب دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی پسندیدہ بات ہے۔ میں پورے قرآن میں اور حدیث کی ساری کتابوں کی روح سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء، محدثین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں، دوسری بیوی بننا، تیسری چوتھی بیوی بننا اللہ کی قسم کوئی بری بات نہیں،
کوئی معیوب بات نہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر دیں گے تو آپ کا تو تھوڑا سا زور لگے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچ کر آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کروڑوں لڑکیاں جو بغیر نکاح پہ رہنے پہ مجبور ہیں، ان کے لیے خیر کا راستہ ہے جی، جنت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سے مستقل جڑے رہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بر وقت آپ کو اطلاع ہوتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔